اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک جل جلالہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی غیبانہ مدد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ویڈیو جو ہے یونیورسٹی آف سرگودا کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے۔ ایسے تمام اسٹوڈنٹس جو ایم اے اسلامیات کر رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تقریباً سلیبس جو ہے ایک ہی جیسا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ویرچل یونیورسٹی، BZU، یونیورسٹی آف بلوچستان، یعنی پاکستان کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں تقریباً سلیبس جو ہے ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے آج کا جو پیپر ہے یونیورسٹی آف سرگودا کی طرف سے پہلا پیپر ہے جی الفقہ، سن 2018 کا جو پیپر آیا تھا پارٹ 2 کا پیپر ہے۔ اس میں جو ہے پیپر کا پیٹرن میں پہلے بتاتا چلوں کہ پیپر کا پیٹرن یعنی طریقہ کار کیا ہوگا، اور اس میں جو ہے کل کتنے مارکس ہوں گے، اور پاسنگ مارکس کی پالیسی کیا ہے۔ تو جو کہ نئی پالیسی ہے، نئی پالیسی کے مطابق جو ہے اس پیپر کے اندر آپ لوگوں کو ٹوٹل جو ہے 5 کویسچن آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کرنا ہوں گے۔ کویسچن نمبر 1 جو ہے آپ لوگوں کے پاس شارٹ کویسچن ہوتا ہے، جو کہ کمپلسری ہوتا ہے، لازمی آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے پہلے کویسچن کے اندر آپ لوگوں کو 10 شارٹ کویسچن دیے جاتے ہیں، ہر کویسچن کے 2 مارکس ہوتے ہیں، تو ٹوٹل اس طرح سے آپ لوگوں کے 20 مارکس جا بنتے ہیں۔ اس کے بعد پارٹ 2 آ جاتا ہے موضوعی حصہ۔ اس کے اندر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں سے آپ لوگوں نے جو ہے کوئی سے 4 کویسچن اٹیمپٹ کرنا ہوتے ہیں، ہر کویسچن 20 مارکس پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح سے کل ملا کے آپ لوگوں کا جو ہے 100 مارکس کا پیپر بن جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں، سب سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی تمام اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ جی اس میں جو ہے پاسنگ پالیسی کی اگر میں بات کرتا چلوں تو 100 میں سے 40% والا جو ہے پاس ہوگا۔ اگر یعنی آپ لوگوں کے 40 نمبر آ جاتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے یہ پیپر کلیئر کر لیتے ہیں۔ چلیں جی چلتے ہیں پیپر کی طرف۔ پہلا پیپر ہے ہمارا الفقہ سن 2018 کا۔ اس میں جو پہلا سوال دیا گیا ہے، سوال کے اندر کہا گیا ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات 2 یا 3 لائنز میں سطور میں دیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، قیاس کی حجیت میں ایک آیت مبارکہ کا عربی متن تحریر کریں۔ تو جواب ارشاد خداوندی ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ تو جسٹ آپ لوگوں نے جو ہے عربی متن کے اندر ایک یعنی آیت مبارک تحریر کرنی ہے۔ سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ حقیقت کی تعریف ماں ایک مثال کے واضح کریں، یعنی ایک مثال بھی دیں اور حقیقت سے کیا مراد ہے۔ جی جواب ہے اس میں کہ حقیقت سے مراد وہ لفظ ہے، یعنی ریئلٹی کے متعلق یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے، جسے لغت کے واضح نے کسی چیز کے لیے وضع کیا ہو۔ مثال کے طور پہ اسد ایک خاص جانور کے لیے وضع کیا گیا ہے، جیسے کہ اسد کا معنی جو ہے شیر ہے۔ اسد عربی کا لفظ ہے تو اس کا جو معنی ہے وہ کیا بنتا ہے، شیر بنتا ہے، لہٰذا اس پر اس کا اطلاق حقیقت کہلاتا ہے۔ جس طرح نیکسٹ کویسچن کی طرف موو کرتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے 2 کے مکمل نام لکھیے۔ تو جواب ہے جی ہمارے پاس پہلے جو شاگرد تھے ان کا نام ہے امام حبیب رحمۃ اللہ علیہ مالکی، اور دوسرے شاگرد کا نام ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے شاگرد کا نام ہے جی لیث بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے شاگرد کا نام ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ، 5ویں شاگرد کا نام ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ، اور چھٹے شاگرد کا نام جو ہے یحییٰ لیثی رحمۃ اللہ علیہ، اور 7ویں شاگرد کا نام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ بن العربی۔ اس میں سے آپ لوگوں نے کوئی سے 2 کے نام لکھنے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے لکھی ہے تاکہ ایک اگر آپ لوگوں کو بھول جاتا ہے تو دوسرا یاد رہ جائے۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی ہمارے پاس، قلت تکلیف کا مفہوم لکھیں۔ تو جواب کی طرف چلتے ہیں۔ یہ عدم حرج کا لازمی نتیجہ ہے کیونکہ تکلیف کی کثرت میں مختلف قسم کی تنگیاں ہوتی ہیں۔ جو شخص اور امر و نواہی یعنی اختیار، کنٹرول، تسلط، دائرہ اختیار، طاقت اور غلبہ، یعنی یہ ساری اس کے جو ہے سینونیمز ہیں، میننگز ہیں، کی تحقیقات کے لیے جو قرآن مجید کا مطالعہ کرے گا اس کو
इस उसूल की सेहत नहायत आसानी से हासिल हो जाएगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निकाह में इजाज़त कौन से लोगों के लिए अल्फाज के साथ है। यहाँ पे जवाब की तरफ कंटिन्यू करते हैं जी। यतीम लड़की से इसके बारे में इजाज़त ली जाए, नाबालगा से इजाज़त नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवाक़े मुबद्दा से क्या मुराद है। जवाब, वो हुर्मत जो हमेशा हमेशा के लिए है, यानी ऐसे रिश्ते ऐसे नाते जो हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो है एक मर्द पे और एक औरत पे हराम कर दिए। यानी वो कौन कौन से रिश्ते हैं, जैसे कि माँ से निकाह करने की हुर्मत, बहन से निकाह करने की हुर्मत, बेटी से निकाह करने की हुर्मत। यानी ये ऐसे रिश्ते हैं जो क़यामत तक के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जो है मना फरमा दिए गए कि ऐसे तमाम रिश्ते जिनसे हम निकाह नहीं कर सकते वो मवाक़े मुबद्दा यानी कहलाती हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, निकाह में गवाहों का होना ज़रूरी है। एक हदीस मुबारका तहरीर कीजिए। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ला निकाह इल्ला बिशहादत। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, तलाक़े रजई के मुताल्लिक़ कुरान करीम की आयत मुबारका लिखें। तो ये आयत मुबारका जो है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रही होगी। सूरत अल बकरा आयत नंबर जो है 220 मैंने यहाँ पे तहरीर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, तलाक बाइन कुबरा की तारीफ़ बयान करें। तो जवाब की तरफ चलते हैं, ऐसी तलाक जिसकी वजह से औरत मर्द के निकाह से फ़ौरन निकल जाती है और मर्द उससे दोबारा निकाह नहीं कर सकता जब तक औरत हलाला ना करवा ले, यानी एक नए बंदे से जो है निकाह ना कर ले और अपनी इद्दत कंप्लीट ना कर ले, तब तक जो है यानी वो औरत वापस पहले मर्द की तरफ मूव नहीं हो सकती। नेक्स्ट है जी यहाँ पे सवाल जो कि लास्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन, तलाक़े हसन की तारीफ़ बयान करें। जवाब, अगर गैर मौतूह को तलाक दी, अगरचे हैज़ के दिनों में दी हो या मौतूह को, 3 तहर में तीन तलाक़ें दी, बशर्ते के शर्त यह है कि ना इन तहरों में वली की हो ना हैज़ में, या 3 महीने में 3 अलामतें इस औरत को दी जिसे हैज़ नहीं आता। तो ये सब सूरतें जो है तलाक हसन की हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास मौजूई हिस्सा, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो है पार्ट नंबर 1 है, हिस्सा नंबर जो है 1 है हमारे पास। तो दर्ज झैल पर तफसीली नोट लिखें। नंबर 1 है मुश्तरिक और मुआवल की बहस। नंबर 2 फ़क़ही इर्तका बाअहद बनी उम्मिया। तो आपने जो है इन पे नोट लिखना है और कोशिश करनी है कि तकरीबन जो है अगर आप लोगों को इस तरह के 2 पॉइंट दिए जाते हैं तो राउंड अबाउट जो है 250 से 300 वर्ड्स पे जो है एक टॉपिक को लिखें, 250 से 300 वर्ड्स पे जो है दूसरे टॉपिक को लिखें। इस तरह आप लोगों के नंबर अच्छे बन सकते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, दर्ज झैल पर तफसीली नोट लिखें। कौन कौन से 2 पॉइंट दिए गए हैं। नंबर 1 क़यास, नंबर 2 फ़िक़्क़े मालकी। तो इसमें जो है यानी असाज़ा के मुतालिक लिखना है, शागिर्दों के मुतालिक लिखना है और किताबें वगैरह जो हैं उसके मुतालिक तहरीर करना होगा। नेक्स्ट है जी यहाँ पे हिस्सा 2 पार्ट 2 के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, दर्ज झैल इबारत का तर्जमा और इसमें बयान शुदा फ़क़ही मसाइल की वजाहत कीजिए। इसमें 2 चीज़ें उसने कही हैं। नंबर 1 आप लोगों ने क्या करना है, ट्रांसलेशन लिखनी है। नंबर 2 फ़क़ही मसाइल यानी इसकी तशरीह भी करनी है। तो चलिए चलते हैं इसके तर्जमे की तरफ। आयत आप लोगों को जो है नज़र आ रही होगी। तो तर्जमा ये है कि ये बात मालूम शुदा है कि तमाम सरपरस्त वली होने के नाते बच्ची की मसलहत और मफाद को मद्देनज़र रखते हैं, इसलिए इन्हें बाप ही की तरह समझा जाए, बाप के साथ मिलाया जाए। बाज़ फ़ुक़हा सिर्फ़ दादा को बाप के हमसर करार देते हैं क्योंकि दादा भी बाप के मानों में है, क्योंकि वो बड़ा बाप है, यानी एक तीसरी जगह पे है, यानी बाप का बाप। ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है और बाज़ फ़ुक़हा सिर्फ़ बाप को ही इस अमर का हकदार करार देते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास,
درج ذیل عبارت کا ترجمہ اور اس میں بیان شدہ فقہی مسائل کی وضاحت کریں. جیسے کہ اوپر جو ہے ہمیں جو ہے قرآن مجید فرقان حمید سے اور اسی طرح سے جو ہے احادیث مبارکہ سے جو ہے کچھ احادیث دی گئی ہیں، تو ان کا ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، نمبر ایک تو ترجمہ کرنا ہے، نمبر دو اس کے بعد جو ہے ان کی تشریحات وغیرہ جو ہے وہ لکھنی ہے. تو ترجمہ ہے جی، قرآن مجید میں ولایت کی شرط کے متعلق جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے، ان میں سے نمایاں یہ ہے کہ فرمان خداوندی ہے کہ پس جب متعلقہ یعنی طلاق یافتہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں تو تم انہیں زیر تجویز شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، یعنی وہ جس سے مرضی جو ہے نکاح کر لیں اور آپ لوگ روک ٹوک مت کرو. ان فقہا کے نزدیک اس آیت کے مخاطب ولی ہیں، یعنی اس کے گھر والے. اگر ان کے لیے ولایت کا حق نہ ہوتا تو انہیں نکاح سے روکنے سے منع نہ کیا جاتا. اور یہ ارشاد خداوندی بھی اولیاء سے ہے، اور تم اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. یعنی یہاں پہ واضح طور پہ کہا گیا ہے لا ینکح، یعنی ان کا نکاح جو ہے نہ کیا جائے کس سے، یعنی مشرک مردوں سے. اور اسی طرح جو ہے مشرک عورتیں جو ہیں وہ مشرک مردوں سے نکاح نہ کریں جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں. تو اسی طرح سے جو ہے کویسچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس. کویسچن نمبر 6 کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ درج ذیل عبارت کا ترجمہ اور اس میں بیان شدہ فقہی مسائل کی وضاحت کیجیے. تو ترجمے کی طرف چلتے ہیں جی. ٹرانسلیشن ہے ہمارے پاس. خلا، فدیہ، صلح اور مبارات سب کا قریب قریب ایک ہی مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیوی شوہر سے مال کے بدلے طلاق حاصل کر لے، مگر فرق یہ ہے کہ خلا ایسی صورت کے ساتھ مخصوص ہے کہ عورت شوہر کو وہ تمام مال واپس کر دے جو اسے شوہر نے دیا تھا. یہ کس صورت میں ہے؟ جب یعنی خلا لے تو عورت کو یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ خلا کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ جو مال جو ہے اس نے شوہر سے لیا تھا تو اسے واپس کر دیا جائے، جبکہ صلح کی صورت میں جو ہے اس مال کا کچھ حصہ واپس کیا جاتا ہے. اگر صلح صفائی ہے تو اس میں سے کچھ حصہ جو ہے واپس کر دیا جاتا ہے. اور فدیہ اصل مال سے زیادہ دینے کو کہا جاتا ہے. اور مبارات میں شوہر پر عورت کا جو حق لازم ہو عورت اس کو ساکت کر دیتی ہے. جی تو اسی طرح سے جو ہے نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں. کویسچن نمبر جو ہے ہمارے پاس ہے 7. تو اس کویسچن کے اندر جو ہے ریڈ کرتے چلیں کہ درج ذیل میں سے کسی دو پر نوٹ لکھیں. تو کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 یہاں پہ جو پہلا پوائنٹ ہمیں دیا گیا ہے حق مہر، اور نمبر 2 حکمین کے متعلق فقہا کی آراء، نمبر 3 ہے گواہوں کی قبولیت کی شرائط. اب اس میں سے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ کسی دو پر آپ لوگوں نے نوٹ لکھنا ہے. اب اس میں جو ہے پیپر کے اندر یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات جو ہے بتاتا چلوں کہ ایٹ لیسٹ اگر آپ لوگ جو ہے ایک کویسچن کو 5 سے 6 پیجز پہ صحیح کر کے مینٹین کرتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے اچھے نمبر گین کر سکتی ہیں. تو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو کافی زیادہ ہیلپ فل ہوئی ہوگی. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی ملاقات. اپنا رکھے ڈھیر سارا خیال، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. فی امان اللہ.